تو ناظرین ایک عورت تھی، وہ اپنی ساری خوشیاں ہر روز شام کو لکھتی رہتی تھی۔ ان کا یہ بات تھی کہ جو بھی ان کو خوشی ملتی وہ اس کو لکھ لیتی تھی۔ تو ایسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شب انہوں نے لکھا کہ میں بہت خوش ہوں، میں اس لیے خوش ہوں کہ میرا خامد ہر روز خراٹے مارتا ہے۔ اور اس میں خوشی کی بات یہ تھی ناظرین کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے پاس ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ زندہ ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا روزانہ صبح اٹھ کے مجھ سے لڑتا ہے، مجھ سے جھگڑتا ہے، اس لیے کہ مجھے جو ہے وہ رات کو مچھر کھاتے ہیں، کھٹمل جو ہے وہ کاٹتے ہیں۔ تو ایسے میں ناظرین میں خوش ہوں۔ اس نے یہ کہا کہ میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا زندہ ہے اور میرا بیٹا میرے ساتھ رہ رہا ہے، اور میں خوش ہوں کہ میرا بیٹا آوارہ گردی نہیں کرتا، ساری رات اپنے گھر پہ رہتا ہے اور یہ کہیں گھومنے پھرنے یا لوفر پن کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ اس نے کہا ناظرین میں خوش ہوں کہ میں سارا دن کام کر کر کے شام کو میرا جسم جو ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹا ہوتا ہے، میرے جسم کا ایک ایک حصہ درد سے تھرا رہا ہوتا ہے۔ میں خوش ہوں، میں خوش ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی صحت دی ہے کہ میں اتنا سارا کام جو ہے وہ کر لیتی ہوں، جس کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی صحت دی ہے کہ میں اتنا کام کرتی ہوں کہ میں چور چور ہو جاتی ہوں اپنی تھکن کی وجہ سے اور کام کرنے کی وجہ سے۔ اس نے کہا میں خوش ہوں، اور خوش اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر میں پوچھا لگاتی ہوں، میں اپنے گھر میں برتن دھلائی کرتی ہوں، میں اپنے گھر میں کھڑکیاں دروازے اور فرنیچر کی ڈسٹنگ کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ میرے پاس اپنا گھر ہے۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ میرے پاس اپنا گھر ہے جس میں یہ سارا کچھ کرتی ہوں، اور جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے وہ کیا کرتے ہوں گے اور کس طرح سے رہتے ہوں گے۔ تو اس نے کہا ناظرین میں خوش ہوں کہ میں بیمار ہو جاتی ہوں اور کبھی کبھی جو ہے مجھے دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں بھی ناظرین اس نے کہا میں خوش ہوں، میں اس لیے خوش ہوں کہ میں کبھی کبھی بیمار ہوتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ صحت دی ہے کہ میں اگر سال میں ایک بار بھی بیمار ہوں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں خوش ہوں، میں خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، اور میں ہمیشہ جو ہے وہ صحت مند رہتی ہوں، اور کبھی کبھار جو ہے وہ مجھے دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے کہا میں خوش ہوں، میں خوش اس لیے ہوں کہ میں اپنے جو بیٹے ہیں ان کے لیے کام کرتی ہوں، ان کے لیے کھانا بناتی ہوں، ان کے کپڑے دھوتی ہوں، ان کے تمام کام کرتی ہوں، ان کی چھوٹی باتیں جو ہے وہ میں سنتی ہوں، ان کے چھوٹے گلے جو ہے وہ میرے کانوں میں پڑتے ہیں، لیکن میں خوش ہوں۔ میں خوش اس لیے ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، میرے پاس میرے بچے ہیں جن کے لیے میں یہ سارا کچھ کرتی ہوں، اور جو میرے لیے مجھے باتیں سناتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس کے لیے کام کرے گا اور اس سے کون لڑے گا گھر میں۔ تو ناظرین یہ باتیں میری آپ کو سنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اس کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری دنیا ایسی ہے جس کو آپ بھی دیکھتے ہو اور میں بھی دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتے ہیں ناظرین ہم؟ کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا، کسی کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ انسان جو مرد ہے اس کو روزمرہ میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو خود سے چل نہیں سکتے، جو رینگ کے چلتے ہیں سڑکوں پہ، ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ تمام کے تمام مرد جو ہیں انہوں نے دیکھے ہوں گے ناظرین جو روڈوں پہ ایسے چلتے ہیں، جو پسلیٹیں کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بالکل بھی اٹھا کے بٹھا تک نہیں سکتے۔ تو ناظرین ایسے میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ آنکھیں جو ہیں ناظرین صرف ان کی قیمت جو ہے، ہم ساری زندگی اگر اپنے رب کے آگے سجدے میں رہیں، ساری زندگی اپنے رب کے آگے سے اپنا سر جو ہے وہ نہ اٹھائیں تو پھر بھی ہم اس کی قیمت جو ہے وہ نہیں پورا کر سکتے۔ ناظرین یہ جو زبان جس سے میں آپ کو یہ میسیجز دے رہا ہوں، اگر ہمارے پاس صرف اور صرف
یہ نہ ہوتی ناظرین تو ہم کسی بھی کام کے نہ ہوتے۔ صرف ایک زبان کا جو قرض ہے ناظرین وہ ہم ساری کی ساری زندگی نہیں اتار سکتے، اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کے سارے قرض ہم پہ ہیں ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک انسان بنا کے بھیجا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے بھیجا، اور ہمیں اچھا برا ہر طرح کا راستہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ آپ کو کیسے جینا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو کیسے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتایا کہ آپ کو چھوٹے طبقوں کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑے طبقوں کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ایک کسی سے بات کس طرح سے کرنی ہے، کسی کو ملنا کیسے ہے، تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہیں ناظرین۔ اور پھر بھی اس نے ہمیں اپنی مرضی پہ چھوڑا ہے، پھر بھی اس نے کہا ہے کہ آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو چوز جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس راستے پہ چلیں گے اور کون سا راستہ آپ اپنائیں گے۔ تو ناظرین آپ سے میری پھر وہی ریکویسٹ ہے ناظرین، پلیز ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان اور مسلمان گھرانے میں اور مسلمان ملک میں اور ایک آزاد ملک میں پیدا کیا، جہاں پہ ہم اپنی مرضی سے پھرتے ہیں، اپنی مرضی سے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں ناظرین۔ تو ایسے میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کے احسانات جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے ناظرین۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس راستے پہ چلائے جو راستہ ہمارے لیے ٹھیک ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ اس راستے پہ چلائے جو راستہ ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے بارے میں برا نہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے کی بری باتوں کو اگنور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو